میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ اور اے لوگوں، آپ کو بھی یہ پیغام دے کر جانا چاہوں گا، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں۔ ارے اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ مولا امام حسین کا نام ختم ہو گیا؟ ختم ہو گئے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ دنیا میں امام حسین کا نام مل گیا؟ نہیں میرے عزیز، تو پورے ہندوستان نہیں، پورے دنیا میں گھوم کر کے دیکھ لینا، یزید نام کا بچہ کہاں ہے؟ یزید نام کا بچہ کہاں ہے، یا اس کی اولاد، اس کی ذریت کہاں ہے؟ آپ کو پتا ہے کربلا کا اتنا عظیم حادثہ پیش آیا، تو توفیق دے تو عراق کے شہر کربلا میں چلے جائیں اور جا کر پوچھے کہ ہم نے سنا ہے کہ یہاں ایک میدان تھا جس میں رسول اللہ کے خاندان کے بچوں کے ٹکڑے کیے گئے تھے، یہاں ان کے خون کو بہایا گیا تھا، وہ کہاں ہے؟ لے جا کر لوگ تمہیں کھڑا کر دیں گے، میاں یہاں کوئی میدان اب باقی نہیں ہے، یہاں تو لہلہاتا ہوا ایک ایسا چمنستان ہے، بلکہ دنیا کے عظیم شہروں میں ایک شہر بن گیا ہے کربلا، وہاں کوئی جنگ کا میدان، کوئی ٹکڑے، کوئی خون کے نشان نہیں، بلکہ دربار حسین کے سامنے لے جا کر لوگ تمہیں کھڑا کر دیں گے، سونے سے کلئی کیا ہوا حسین گنبد نظر آئے گا، اس پر سرخ رنگ کا لہراتا ہوا جھنڈا 20 کلومیٹر دور سے نظر آتا ہوگا، ہر جانے والا دیکھ کر سلامی لیتا ہے، وہ لہراتا ہوا پرچم پکار پکار کر آنے والوں سے یہ کہتا ہے، اے آنے والے، تو دمشق بھی جا کر آیا اور اس شاہی تخت کو ڈھونڈ کر آیا، نہیں ملا، نہ خبر ملی، لیکن کربلا میں ٹکڑے ہو چکے تھے، جھنڈا تو ابھی ہمارا ہی لہرا رہا ہے، پھر تمہیں جھنڈا پکار کر کہے گا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین بنا است حسین، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت حضور سیدی معراج میاں صاحب قبلہ۔ میرے عزیزو، زندگی اور موت ٹکڑے ہو جانے کا نام نہیں ہے، یہ سمجھ کر کے چلیں۔ اگر کسی کا نام موت ہے تو پھر امام حسین کا نام بھی ختم ہو جانا چاہیے۔ موت اس کا، ہاں ٹھیک ہے، اعضاء سے روح نکل گئی، موت کا حکم تو ہے، لیکن یہ جو مجموع میں اتنا زندہ ہے کہ نام اگر ان کا لے لیا جائے تو بجھے ہوئے دلوں میں زندگی آ جائے، مرجھائے ہوئے دلوں میں زندگی آ جائے۔ قرآن کا ایک فلسفہ میں تمہیں سمجھاتا ہوں، میں نے وہی آیت پڑھی ہوئی، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، دو آیتیں پڑھتا ہوں، ایک ہے اِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ۔ مکہ کے جو کفار و مشرکین تھے، دشمنان رسول، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اے رسول یہ مردہ ہیں، آپ انہیں کچھ سنا نہیں سکتے۔ یہ کس کے بارے میں؟ ابو جہل ہے، عتبہ، شیبہ، ابو لہب، یہ وہ دشمنان رسول، دشمنان اسلام، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ گونگے بہرے ہیں، مردہ ہے، انہیں آپ کچھ سنا نہیں سکتے، جبکہ دنیا دیکھ رہی، وہ چل رہے، پھر رہے، کھا رہے، پی رہے، اٹھ رہے، بیٹھ رہے، بات کر رہے ہیں، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ مردہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ ہماری بات سمجھ میں آ رہی ہے یا یوں ہی چلا رہے ہیں؟ کیونکہ نئے علاقے میں آیا ہوں، کون سی زبان بولتے ہیں آپ مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ عشق کی ایک ہی زبان ہوتی ہے، وہ ادھر بھی وہی ہوتی، ادھر بھی وہی ہوتی۔ اعلیٰ حضرت کے اشعار کو دیکھو، سمجھ میں نہیں آتے لیکن پھر بھی روح جھوم جاتی ہے، کیوں؟ عشق کی بولی ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے چل رہے ہیں، پھر رہے مکہ کے یہ دشمنان مصطفیٰ، لیکن قرآن کہتا ہے یہ مردہ ہیں۔ دنیا تو انہیں دیکھ رہی زندہ ہے، لیکن قرآن کہہ رہا مردہ ہے۔ اور ایک طرف بدر میں، احد میں، خندق میں، کربلا کے میدان میں جن کی گردنیں کٹ کر الگ ہو گئی، قرآن کہتا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا، اے لوگوں جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں مردہ مت کہو، یہ زندہ ہے۔ 1000 ٹکڑے ہو گئے
ہے لیکن پھر بھی قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اب سمجھ میں آ رہی بات؟ مکہ میں چلنے پھرنے والوں کو قرآن کہہ رہا ہے یہ مردہ ہے، اور جن کے 1000 ٹکڑے ہو گئے قرآن کہہ رہا ہے یہ زندہ ہے۔ تو زندہ کون ہے پھر مردہ کون ہے؟ قرآن کا فلسفہ یہ بتاتا ہے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بات کرنا اس کا نام زندگی نہیں ہے، اور کٹ جانا ٹکڑے ہو جانا صرف اس کا نام موت نہیں ہے۔ قرآن کی روح سے اگر دیکھا جائے تو چل پھر کر کے اگر حضور پاک سے دشمنی رکھتا ہے تو وہ بول چال کر کے بھی مردہ ہے، اور اگر میرے مصطفیٰ کی عزت پر مر جائے 1000 ٹکڑے بھی ہو جائے تو قرآن اسے زندہ کہتا ہے۔ تو موت دشمنی اسلام کا نام ہے اور عشق مصطفیٰ کا نام زندگی ہے۔ زندگی ہے، سبحان اللہ۔ یہی زندگی ہے، اور اگر تمہارے پاس یہ دولت ہے تو پھر موت سے بھی ڈرنا کیا؟ موت سے بھی ڈرنا کیا؟ سب سے زیادہ آج دنیا کس بات سے تمہیں ڈراتی ہے؟ سب سے بڑی سزا دنیا میں اگر کوئی ہے تو موت کی سزا ہے۔ کون سی ہے؟ اس سے بڑی سزا کیا ہے؟ لیکن عاشق مصطفیٰ کے لیے مومن جو سچا مومن ہے اس کے لیے موت کوئی حادثہ نہیں ہے، موت کوئی ڈراونا خواب نہیں ہے، بلکہ عاشق مصطفیٰ کے لیے موت تحفہ ہے۔ ادھر آنکھیں بند ہوں گی ادھر مصطفیٰ کی زیارت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جانا ہے۔ اسی لیے اے سنیوں میں تمہارے دلوں سے یہ خوف نکالنا چاہتا ہوں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں ایک سوال، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کیا میں جو پوچھ رہا ہوں اس پر تمہارا یقین ہے یا نہیں کہ میرا دین اسلام سچا ہے یا نہیں؟ اللہ کی کتاب قرآن سچا ہے یا نہیں؟ ہمارا نبی سچا ہے یا نہیں؟ ہمارا خدا سچا ہے یا نہیں؟ جس دین کے جس قوم کے اندر یہ جذبہ ہے تمہارا خدا سچا، تمہارا نبی سچا، تمہاری کتاب سچی، تمہارا دین سچا، جب سارا سچا ہے تو پھر میرے عزیزوں مجرموں کی طرح سر جھکا کر نہیں بلکہ علل اعلان سر اٹھا کر کیا کرو۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ مجرم قوم سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ تم آتنکی ہو نہ آتنکوادی ہو، اور نہ ہی تمہارا دہشت سے ٹیرر سے کوئی تعلق ہے۔ ہاں ایک بات اور بتا دوں، کسی اور کو راضی کرنے کے چکر میں اپنی اصلیت بھی بھول مت جانا۔ ایک بات یاد رکھ، یہ مشہور محاورہ ہے کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا، اور میں کہتا ہوں شیر چلا کتے کی چال اور اپنی چال بھول گیا۔ تم کسی کو راضی کرنے کے لیے اپنا ماضی مت بھولو، کوئی دنیا تم سے راضی ہونے والی نہیں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لو، یہ 4 دن کے آئے ہوئے گنڈے کیا تمہیں سرٹیفکیٹ دیں گے کہ تم مومن ہو کہ کیا ہو؟ تم آتنکی ہو یا تم امن کے مسیحا ہو، کون تمہیں سرٹیفکیٹ دینے والا ہے؟ ہمیشہ ایک بات یاد رکھو، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا مولا دیکھ رہا ہے۔ مجھے میرا دین ناحق کسی جانور کا خون بھی بہانے کے لیے نہیں کہا، انسانوں کی بات بہت دور کی ہے۔ لہذا آج ہو کیا رہا ہے، ہماری قوم کے بچے ڈر کر کے سہم کر کے تھوڑا سیکولر بن جائیں گے، وہ بھی راضی رہیں گے، یہ بھی راضی رہیں گے۔ یہ دنیا تمہیں کتا بنا کے چھوڑے گی، کبھی راضی نہیں ہوں گی۔ راضی کرنا ہے تو مدینے والے کو راضی کرو، راضی کرنا ہے تو اپنے رب کو راضی کرو جو ایک ہی سجدے میں راضی ہو جائے۔ اور یہاں زندگی بھر ان کی غلامی کرتے رہو، راضی کرنے کے لیے کتنے سیکولر بن گئے ہم نے دیکھا، وہ داڑھی بھی نکال دیے، ٹوپی بھی نکال دیے، اور اپنے سیکولر بننے کے لیے انہوں نے لباس بھی تبدیل کر دیا، کوئی نہ پہچانے ہم لوگ سیکولر لوگ ہیں۔ پھر بھی ہم نے دیکھا ہے نیتا گیری میں 40 سال بیچارے جوتیاں اٹھاتے رہے، بڑھاپا آیا تو ایسا کونے میں لگا دیا کہ اب ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیا یہ مثالیں تمہارے پاس ہے کہ نہیں؟ 40 سال نوکری کیا، لیکن جب بڑھاپا آیا
تو ایسا سائڈ کر دیا گیا ہے کہ پارٹی میں بھی ان کا نشان نہیں، حکومت میں بھی کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں اے میرے عزیز، تو دنیا کی غلامی 40 نہیں 40 100 سال بھی کر لے، یہ دنیا تجھے ایک نہ ایک دن کونے پر لگا دے گی۔ کاش میرے مصطفیٰ کی وفاداری کر لیتا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر سچی غلامی کا دم بھر لیتا۔ ہم نے دیکھا ہے اس غلامی میں جو جتنا کوڑا ہوتا ہے اس کی عزت اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ زیادہ عرصہ گزرا نہیں، ابھی 5 سال 6 سال پہلے کی بات ہے، شاید وہ آنکھیں یہاں موجود ہوں گی جو وارث علوم اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ کو دیکھی ہوں گی۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا میں کہتا نا غلام دیکھا کرتا، 75 سال کی عمر ہے، بڑھاپا ہے، 2 لوگ پکڑ کر لا کر بٹھاتے ہیں، لے کے اتارتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میرے عزیزوں ان کے چہرے پر اللہ نے جو حسن رکھا تھا، 1 لاکھ بیوٹیفل چہروں کو ایک طرف رکھ دو اور اعلیٰ حضرت کے شہزادے کا حسن ایک طرف رکھ دو، ان 1 لاکھ کی طرف کسی کی نظر نہیں جائے گی، اس ایک تاج شریعت کی طرف سب کی نگاہیں جا رہی ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ وہ اس لیے نہیں کہ وہ حسن ہے، بلکہ وہ غازہ جو تھا وہ مصطفیٰ کریم کی نسبت سے حاصل تھا۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کسی کی جی حضوری کرتے کرتے تم اپنی زندگی فنا کر ڈالو گے، دنیا کبھی راضی نہیں ہوگی۔ ایک نعرہ یاد رکھ لو جو مارنا متحرہ سے آیا تھا، کسی کی جے وجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ نعرہ رسالت لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ امام حسین شہید کربلا کی پاکیزہ زندگی سے جو پیغام نکلتا ہے وہ یہی پیغام ہے، اے نوجوانوں کبھی اس بات سے خوف نہ کرنا کہ طاقتیں بہت بڑی بڑی تمہارے مقابل میں آ گئی، بلکہ ہمیشہ یہ دیکھنا سارے گرو گھنٹال تمہاری طرف، میرا رب میرے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہاں وقتی طور پر طوفان بھی آتے، وقتی طور پر بہت ساری آندھیاں بھی آتی۔ ایک بات میں بتاتا ہوں، آج کے جو حالات پر لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ اتنے حالات بگڑتے گئے تمہارے، یہ ہمارے اخلاق اور ہمارے اعمال کی شامت ہے۔ جس دن تم اس جماعت کو مضبوطی سے پکڑ لو گے جو جماعت میرے مصطفیٰ کریم نے بنائی، پھر مجال نہیں ہے کسی کی۔ آج قرآن کو جلانے کی بات، اسلام کو مٹانے کی بات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر پھینکنے کی بات، یہ سب چل رہی، تم تو کروڑوں کی تعداد میں کیا ہے، یہ در حقیقت پوری دنیا مل کر میرے نبی پاک کی عظمت میں سے ایک نقطہ بھی نہیں گھٹا سکتی۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، یا رسول اللہ رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا، اور خاک ہو جائیں جل جانے والے، نہ قرآن کا حرف مٹایا جائے گا نہ اسلام ختم کیا جائے گا۔ لیکن یہ جو معاملات ہو رہے ہیں، اسلام کا کچھ نہیں بگڑنا، قرآن کا کچھ نہیں بگڑنا، حضور پاک کی عزت میں کوئی کمی نہیں آنا، بلکہ جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے امتحانات ہیں، ہماری زندگی کی آزمائشیں ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ آزمائش لمبی ہو جائے، تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارا امتحان ہوگا، جس دن تمہارے قدم سنبھل گئے پھر یہ امتحان ختم ہو جائے گا، مولا کریم ان تمام چیزوں کو ویسے ہی ختم فرما دے گا۔ ہوا چلے گی، سارے کیڑے مکوڑے کہاں خاک ہو جائیں گے پتہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ بڑے بڑے ظالم نمرود بھی آئے، بڑے بڑے فرعون بھی آئے، چنگیز آیا، ہلاکو آیا، پتہ نہیں کتنے ایسے بڑے بڑے ظالم آئے، تاریخ میں وہ ختم ہو کر رہ گئے، لیکن اسلام کل بھی لہلہا رہا تھا، آج بھی لہلہا رہا ہے، اور صبح قیامت تک اس چمنستان کو لہلہانا ہے۔
بات صرف اتنی ہے، آج اگر ہوائیں کسی کے ساتھ ہے تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا۔ آج کتوں کا وقت ہے، کل دور آئے گا۔ کوئی مسئلہ نہیں، بغداد کی تباہی کی ایک تاریخ ہے، میں آپ کے سامنے بتا دوں۔ تتاری قوم تھی، پورے بغداد کو انہوں نے تباہ کر ڈالا تھا، مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیا تھا، دریائے دجلہ کا پانی پورا خون سے لال کر دیا تھا، سب ختم کر دیا، لوگوں پر پابندیاں لگا دی، اذان نہیں ہونا ہے، قرآن کوئی پڑھنا نہیں ہے۔ اس اثنا میں جو بادشاہ کی بیٹی تھی، 4-5 لوگوں کے ساتھ وہ تقریر کے لیے بغداد کی کسی گلی میں نکلی، اور جیسے ہی وہ چل رہی تھی اچانک ایک جگہ سے ایک بوڑھی آواز آنے لگی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کوئی اذان دے رہا تھا، جبکہ پورے بغداد میں سناٹا ہے، ویرانی ہے، لوگوں کو کاٹ کاٹ کر ختم کر دیا گیا۔ ایسے تباہی کے وقت کوئی اذان کیسے دے رہا ہے؟ یہ خاتون جو بادشاہ کی بیٹی تھی، ظالم حکمران کی بیٹی تھی، کھڑی ہو گئی، کہا دیکھو آواز کہاں سے آ رہی ہے، پکڑ کر کے لاؤ۔ فوجی گئے اور جا کر دیکھا تو ایک بوڑھے آدمی تھے اور کپکپاتی ہوئی آواز کے ساتھ اذان دے رہے تھے، پکڑ کر لایا گیا اور اس خاتون کے پاس پیش کیا۔ پوچھا اس خاتون نے، بابا کیا ابھی بھی اذان دے رہے ہو؟ دیکھا نہیں بغداد ہمارا ہے، ہمارا راج چلے گا، ہماری حکومت چلے گی، تمہارے سب سر کاٹ دیے گئے، اب بھی تم اذان دے رہے ہو؟ جب کپاتی ہوئی آواز نے کہا جب تک جسم میں آخری قطرہ خون کا باقی ہوگا اللہ اکبر ہی کہنا ہے، اس لیے کہ ہم دنیا میں آئے تھے تبھی ہمارے کان میں بھی اللہ اکبر کہا گیا تھا، اور ہم مرے گے بھی اسی آواز پر۔ اس خاتون نے پکڑ کر کہا کہ اس کو گورنر ہاؤس میں لے آؤ، دارالعمارت میں لایا گیا، قصر عمارت میں لا کر کے اس پورے عالم دین سے پوچھا گیا، اتنے ڈھیٹ اور اتنے سخت ہو، اتنی ساری تباہی دیکھ کر کے بھی اپنے دین پر قائم ہو اور اب بھی اللہ اکبر کہتے ہو، کیا مطلب ہے اس کا؟ کیوں بار بار ریپیٹ کرتے ہو؟ سنو کان کھول کر کے، میرا پیغام یہ سب جگہ جاتا ہے، دجالی میڈیا بھی سنتی ہے، میں ان سے بھی کہتا ہوں ان الفاظ میں اثر کیا ہے؟ اس بوڑھے عالم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس خاتون نے مذاق اڑا کر کے کہا، بوڑھے میاں تو اب بھی اللہ سب سے بڑا ہے کہتا ہے، یہ دیکھ حالات، کہاں ہے وہ تمہارا اللہ؟ اتنے تو کٹ گئے، اتنے قتل ہو گئے، اتنے مر گئے، اگر وہ سب سے بڑا ہے تو اب تم کو بچایا کیوں نہیں، وہ آیا کیوں نہیں؟ اس طرح کا سوال تمہاری زندگی میں بھی آئے گا۔ میں آپ سے کہتا ہوں میرے عزیزو، اس پورے عالم دین نے کوئی سٹ پٹا کر کے جواب نہیں بلکہ مسکرا کر کے یوں کہا، اے خاتون، اے ظالم حکمران کی بیٹی، تو نے دیکھا ہوگا بکریوں کا ریڑھ کبھی چلتا ہے، پورا جھنڈ کا جھنڈ چلتا ہے، چرواہا پیچھے ہے، بکریوں کو ہانکتا رہتا ہے، لیکن تم نے اکثر دیکھا ہوگا بکریوں کا جھنڈ جب جاتا ہے تو اس میں ساتھ میں ایک کتا بھی چلتا رہتا ہے۔ کتے کا بکریوں کے ساتھ کام کیا ہے؟ اس خاتون نے کہا ہم نے دیکھا تو ہے بکریوں کا جھنڈ ہوتا ہے، ریڑھ ہوتا ہے اور ساتھ میں کتا بھی چلتا ہے۔ اس بوڑھے عالم نے کہا بات صرف اتنی ہوتی ہے، بکریاں چلتے چلتے ایک آدھ بکری کوئی اپنی جماعت سے الگ ہو کر ادھر ادھر چلی جائے تو یہ کتا بھوک بھوک کر کے لاتا ہے، واپس ریوڑ میں جمع کر دیتا ہے۔ اس کتے کا کام اتنا ہی ہوتا ہے۔ اس بوڑھے عالم نے کہا بات صرف اتنی ہے، امت مصطفیٰ یہ بھولی بھیڑوں کی طرح ہے، یہ بھولی بکریوں کی طرح ہے، جب کبھی یہ بھٹک کر کے مصطفیٰ کی شریعت سے الگ چلتے ہیں تو اللہ تم جیسے کتوں کو ہم پر چھوڑتا ہے، تم بھوک بھوک کر کے واپس ہمیں جمع کر دیتے ہو، اس وقت تک اللہ تم لوگوں کو ہم پر مسلط کرتا ہے۔ آج بھی یہی حالات ہے میرے عزیزوں، گھبرانے کی بات نہیں، ظلم ہوتا ہے تو تمہاری آزمائش کے لیے ہے، تمہارے امتحانات کے لیے ہے۔ جس دن تم نے اپنے قدم سنبھال دیے میرے مصطفیٰ کی شریعت پر واپس آ گئے، پھر تو دیکھنا ارے گلی محلہ نہیں، ہر علاقے سے آواز آئے گی لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، چاہتے دل کے آپ کو دوں گا، زندگی تمام ان کے نام پہ دوں گا، جو بھی دشمن ہے میرے آقا کا اس کا جینا حرام کر دوں گا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا، میری پوری تقریر کا، میرے بیان کا خلاصہ
اور میسج کیا ہے؟ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی تقریر بڑی ایسی ہوتی ہے، بھڑکاؤ ہوتی ہے، اگریسو کر دیتے ہیں. ہم کسی کو بھڑکاتے نہیں ہیں، ہم کسی کو بہکاتے نہیں. ہم تو ٹوٹی ہوئی رسی کو پھر سے اسی جگہ جوڑتے ہیں، اور جو ادھر ادھر بھٹکے ہیں ان کو ہم سے اتنا کہتے نہیں ہیں آ جاؤ اپنا سب کچھ گنبد خضرا قلبی تھا اور میرے نبی سے میرا رشتہ قلبی تھا اور اعتماد گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ قلبی تھا اور میرا پیغام سے نکلا ہوتا ہے. ہم اس لیے لوگوں کو جوش دلاتے. باقی کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہم تقریر میں کسی کو اکسا کر کے حملہ کرنے کی بات کرتے، میاں تلوار، چاقو، چوری، بندوق، گولی، بم، بارود سب چھوڑ دو. میں تو تمہیں بلیڈ کی بھی بات نہیں کرتا، اس لیے ہمارے لیے بہت بڑا پاپ ہے. ارے سبزی کاٹنے والی چاقو بھی تمہارے پاس ہو تو تم آتنکوادی ہو جاؤ. باقی 5000 اسلحے کوئی چرا کر کے پورا آتنک میں مچا لے، وہ تو دیش واسی. کوئی ٹرین میں چلتی ٹرین میں رکشک گولیوں سے خون بھی دے پھر بھی وہ دیش بھاگتے ہیں. تم اگر کسی کو گھور کر دیکھ لو تو بھی تم ودیشی. یہ تو نظریہ چلتا ہے، ہم جانتے ہیں اور سب کو پتا ہے. میڈیا بھی اچھی طرح سے جانتی ہے، آتے ہیں وہ سب جانتے ہیں. اس کے باوجود بھی ایک صاحب ہے، مین اسٹریم میڈیا تو چلتی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا انٹرویو لینا چاہتے ہیں. کہا ٹھیک ہے، صاف صاف انٹرویو دیا. ہم نے کہا انٹرویو دینے سے پہلے آپ ایک وعدہ کیجیے اس کو چلائیں گے. کہا ضرور چلائیں گے. لے کر کے گئے، کبھی نہیں چلائیں. ہم نے ان کو کئی دنوں کے بعد پوچھا، کہا آپ نے کچھ ایسا مسالہ دیا نہیں تھا جو چل جائے. ان کو چاہیے وہی جس میں مسالہ ہو اور لوگوں میں ایک آگ لگے. کوئی پازیٹیو میسج نہیں چاہیے. پازیٹیو میسج دینے والوں کو کبھی اس پینل میں بٹھایا بھی نہیں جاتا، بلکہ وہاں ٹٹوؤں کو لگایا جاتا ہے. 5000 اس کو دے دو، 5000 اس کو دے دو، اور سب لڑیں گے وہاں پر. اور ایسے بڑے بڑے قوم کے غدار بھی وہاں جاتے ہیں، لڑ بھیڑ کر کے آتے ہیں. آپ کو پتا ہے، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، کبھی یہ مت سمجھنا ان کے ٹائٹل پر تمہاری زندگی نہیں ہے. آج مجھے بھی اوپر سے نیچے تک ہم تو اسی لباس میں ہندوستان کے ہر کونے میں گھوم رہے ہیں، جا رہے ہیں آ رہے ہیں. کسی کو چبھتے ہیں تو چبھے، کسی کو گڑتے ہیں تو گڑے، ہمیں فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ ہماری نظروں میں صرف گنبد خضرا. اگر وہ راضی ہے تو میری کل کائنات ہے، اگر وہ روک جائے تو سب کو راضی کر کے مطلب بھی کیا ہے، فائدہ بھی کیا ہے. ہم دلی گئے ہوئے تھے اور بڑے حالات خراب تھے اس وقت. 5-6 لوگ اور بھی ساتھ میں تھے. ہم بڑا اونچا امامہ پہنے ہوئے تھے. کہا حضرت اس کو اتار دیجیے، بڑے مسئلے ہیں نا، چیک کر کے آپ کو کوئی اینے سے لگا دے. ہم اینے سے لگائیں. کہا کچھ بھی ہو جاتا ہے، معاملات خراب. کہا اگر آپ نے ابھی کہا ہے تب تو ہم زبردستی پینٹنگ ہیں. کیوں؟ کہا کہ میں نے کہا اگر ایسا معاملہ ہے مجھے پکڑ کر کے لے جانا ہے، پھانسی پر بھی جانا ہے تو خارج سے اتنی ہے، جب مرنا ہوگا تو حضور کی سنت پر جانا چاہتے ہیں. دنیا بھی دیکھے کہ ہم نے ڈر کر اپنی شناخت کو، اپنی آئیڈینٹی کو چھپایا نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کے قائل کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور ہمیشہ اسی عظمت کو لے کر جیئیں گے. میرے عزیزوں، جو بات میں کہہ رہا تھا وہ کسی کو راضی کرنے کے لیے اگر تم اپنے آپ کو بدلنے لگ گئے تو اس کے لیے پتہ ہے میڈیا میں ساتھ بیٹھے بیٹھے تم کو ایک لقب دیتے چلے جائیں کہ یہ آتنک پھیلاتے ہیں، دہشت پھیلاتے ہیں. بول بول کر 100 جھوٹ، ایک جھوٹ کو 100 بار بولو، سننے والا لگے، اس کو لگنے لگے ہاں کچھ تو ہوگا، کچھ تو ہوگا. تو بعد میں یہ بندہ خود ہی سمجھنے لگ جاتا ہے ارے کہیں مجھ کو ایسا جو بولا تھا نا میں ہوں تو نہیں ایسا. اس غلطی میں کبھی نہیں آنا. ہم نے بہت پہلے ایک چیز سنی تھی، ایک بندہ بکرا خریدا مارکیٹ سے اور 4 ٹھگی لگ گئے اس کے پیچھے کہ اس کا بکرا تو چرانا ہے، اور سب پلان کے حساب سے روڈ پہ کھڑے ہو گئے. جب بکرا خرید کر کے وہ بندہ بازار سے آ رہا تھا تو ایک ٹھگی بیچ میں ملا.
سب سے پہلی ملاقات اس کی. کہا میاں کتا کہاں سے لائے؟ بکرا ہے لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے, کتا کہاں سے لائے؟ تو بکرے کا مالک جو تھا غصے میں آ گیا, کہا میرے بکرے کو کتا کیسا کہا تم نے؟ لڑائی ہوئی, جھگڑا ہوا, چلا گیا. وہ ٹھگی کہنے لگا بھائی کتا ہے. اس نے جھگڑا کیا, لڑائی کیا اور اپنے بکرے کو لے کر چل پڑا. دوسرا ٹھگی بیچ میں کھڑا تھا. تھوڑے فاصلے کے بعد کہا کیسے آنا ہوا, کہاں سے آ رہے؟ بازار سے آ رہے. کتا تو بہت اچھا خریدا ہے آپ نے. اس نے بھی کتا کہا. تو اب بکرے والے کو لگنے لگا یہ کیا کہہ رہا ہے. اس سے تھوڑا جھگڑا کیا, پہلے والے سے کم. کہا کہ میاں میں دیکھ داکھ کر کے لایا ہوں, میرے بکرے کو کتا کیوں کہہ رہے؟ اس ٹھگی نے کہا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ کتا ہی تو ہے, کتا ہے, آپ کو بکرا لگ رہا ہے. جھگڑا تو کیا. تھوڑی دیر کے بعد یہ بکرے کو کاندھوں پر اٹھا کر لے چل پڑا. کافی دور جانے کے بعد تیسرا ایک ٹھگی کھڑا تھا, اس نے پھر کہا میاں کتا کہاں سے لائے, کتنے کا لائے؟ اب اس کا شک جو ہے وہ یقین ہونے لگا. ایک بولا کتا, دوسرا بولا کتا, تیسرا بھی یہی بول رہا ہے کہیں میری آنکھوں میں دھوکا تو نہیں ہوا, میں کتا ہی تو نہیں خریدا. جگہ جگہ پکڑ پکڑ کر کے بکرے کو دیکھنے لگا, کہیں کیسے کتے کے ہیں یا بکرے کے. اس کے بعد بھی تیسرا اس کو سمجھاتا رہا نہیں کتا ہی لائے ہو تم, کتا ہی لائے. اس نے کہا ٹھیک ہے میاں جو بھی لایا چھوڑ دو, میرے ساتھ رہنے دو. اب اس سے جھگڑا نہیں کیا. گھر پہنچنے والا تھا, چوتھا کھڑا تھا. چوتھا کھڑا ہوا تھا اور اس نے ہاتھ پکڑ کر کے کہا کتا تو بڑا خوبصورت ہے آپ کا, کتا کتنے کا لایا, کہاں سے لایا؟ اب یہ بکرے کا مالک اس کو سچ لگ گیا. اس نے بکرے کو لا کر پھینک دیا. کہا میری آنکھوں کا دھوکا ہے, میں غلطی سے کتا پکڑ لایا تھا, ہر کوئی اس کو کتا ہی کہہ رہا ہے, یہ کتا ہی ہے. چھوڑ دیا اور گھر چلا. 4 ٹھگیوں نے بکرے کو مل کر کے کتا بنا دیا. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ دجالی میڈیا سب بھونک بھونک کر کے کہیں کتا نہ بنا دیں. تم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ تم اللہ کے نبی کے شعر ہے, کسی کے بھونکنے سے تم کتا نہیں بن سکتے. اسی لیے تمہاری ذمہ داری یہ ہے کسی کے بولنے پر تم اپنے اخلاق کو نہ بدلو. تمہارے اخلاق مدینے کے تاجدار کے اخلاق ہیں جو سب سے بلندے والا ہے. تمہیں اپنی ٹوپی چھپا کر, تمہیں اپنی داڑھی نکال کر, تمہیں اپنے آپ کو سیکولر بنا کر عزت نہیں ملنی ہے. عزت اگر ملے گی تو مصطفیٰ کے قدموں سے ملے گی, رسول اللہ کی غلامی نہ ملے گی. آپ کو پتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جن کا چلان یہ تھا, جن کا رعب و دبدبہ یہ تھا, اس وقت کی سپر پاور دو طاقتیں پرشین امپائر, رومن امپائر, جیسے آج امریکہ یا رشیا ہو, ایسے حالات تھے اس وقت تو حکومتوں کے. پرشین امپائر یعنی کسرا اور رومن امپائر یعنی کیسر, یہ دونوں طاقتوں کی فوجیں حضرت عمر کے رعب سے کپ کپاتی تھی, سر کر کے تھراتی تھی. اس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت اس وقت صرف مدینے میں نہیں, پورے عرب میں ہے, مصر میں ہے, عراق میں ہے, حجاز میں ہے, نجد میں ہے, یمن میں ہے, فلسطین میں ہے. جب لوگوں نے آپ کو امیر المومنین کہہ کر پکارا تو سیدنا عمر فاروق نے کہا اے لوگوں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں, میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں. حضرت عمر کے باپ کا نام کیا ہے؟ خطاب. حضرت عمر کہتے ہیں میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں. بچپن میں مجھ سے 2 بکریاں نہیں سنبھلتی تھی, میرے باپ مجھے ہر دن مارتے تھے, میں بکریاں نہیں سنبھال پاتا تھا. آج 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا عمر کی حکومت ہے. عمر کی نگرانی میں 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر ہر کوئی عمل کر رہا ہے. لوگوں یاد رکھو, آج اتنے بڑے خطے پر اگر عمر کی حکومت جاری ہے تو اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے, بلکہ اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہید اعظم کانفرنس, شہید اعظم کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اسی لیے میرے عزیزوں کیا آج یہ عہد کرو کہ مولا حسین کے نام پر سوال کرتا ہوں. اتنا بڑا جلسہ سجایا آپ نے, اس میں ہزاروں لاکھوں روپے خرچ بھی, لوگ دور دراز کا سفر کر کے بھی آئے,
اور رات کے اتنے تاریخ ہو جانے کے بعد بھی آپ جم کر بیٹھے ہوئے، میں آپ سے صرف اتنا عزم لینا چاہتا کی داستان سے اگر تمہیں عشق ہے، مولا حسین کے نام سے تمہاری گہری محبت وابستہ ہے، میرے مصطفیٰ کے قدموں پر جان نچھاور کرنے کی بات کرتے ہو، تو آج کی عزم کر کے اٹھو کہ اب اگر ہم جیئیں گے تو اس کی رضا کے لیے نہیں، مدینے والے کی رضا کے لیے جیئیں گے۔ کوئی کچھ بولے ہمیں فرق نہیں پڑنا چاہیے، ہم رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کر کے جیئیں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ نوجوانوں، یہ عزم اگر آپ میں سے 10 نوجوانوں نے بھی کر لیا، میں سمجھتا ہوں جلسہ ہمارا وصول ہو گیا، جلسہ کامیاب ہو گیا۔ لاکھوں کو جمع کر لو اور صرف تقریر کر کے نعرے لگا کر چلے جاؤ، کوئی حاصل نہیں ہے۔ ہاں اگر 10 بھی اس میں کھڑے ہو کر کے یہ عزم کر لے کہ آج کے بعد کی میری ہر دھڑکن میرے مصطفیٰ کے نام پر ہے، میں جیوں گا اس طرح جیسے میرے نبی کو پسند ہے۔ پہلے ہمیں یہ بتایا تھا، آج میں ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور آپ سب نے سب سے پہلے میری تقریر میں پوچھنے پر ایک جواب دیا، پھر میں پوچھتا ہوں جواب دو، پھر میں پوچھتا ہوں جواب دو۔ رسول اللہ کے نام کے ساتھ ایک سوال ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوتے، وہ جو نہ ہوتے، وہ جو نہ ہوتے، ہماری زندگی میں اگر وہ جو نہ ہو تو ارے قبر میں پہنچ جاؤ گے، اگر فرشتے تم سے پوچھ لے تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، یہاں تک تو بہت سارے بتا دیں گے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال سب سے اہم ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، رسول اللہ کو دکھا کر فرشتے قبر میں پوچھیں گے بتا ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا۔ اے سنی جوان، اس دن اگر تمہاری زبان سے یہ بات نکل گئی ھذا محمد رسول اللہ، یہ تو محمد اللہ کے رسول ہے، تب تو فرشتے کہیں گے من کا نعمت لہو، سوچا اب جیسے دولہا سوتا ہے۔ اور اگر پہچاننے سے انکار کر دیا مجھے پتا نہیں کیا ہے، تو پھر بھاگے اور نیزے تیار ہیں فرشتوں کے، جو صبح قیامت تک کوٹتے رہیں گے پیٹتے رہیں گے، سزا کے لیے تیار رہ جاؤ۔ اسی لیے میں یہ بھی کہتا ہوں یہ دنیا تو دنیا ہے، یہاں وہ جو نہ ہو تو، اور قبر میں پہنچ کر کے بھی وہ جو نہ ہو تو، اور حشر میں چلے جاؤ، میدان قیامت ہے، تم آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے پاس خون پھر کر کے آ جاؤ، خلیل و نجی مسیح و صفی صدی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کی خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ رسول پاک کے پاس آؤ گے اس وقت میرے مصطفیٰ کا کیا کہیں گے، جب پوری مخلوق یہ پوچھے گی ہماری سفارش کر دے، ہماری شفاعت کر دے، تو پہلے نبیوں نے کہا تھا اذهبوا الى غیری، جاؤ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جا کر سفارش کرنا، لیکن میرے آقا کی تنہا ذات ہے، میدان محشر میں کہہ رہی ہوگی انا لہا انا لہا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے نبی کے لب پر انا لہا ہوگا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے اے قوم کہاں بھٹک رہے، آؤ تمہاری سفارش کے لیے تو محمد بیٹھا ہوا ہے، آج تمہاری شفاعت کے لیے میں ہی تو ہوں۔ اب پتہ یہ چلا میرے مصطفیٰ سفارش کریں گے، اللہ کریم اس دن حساب کتاب شروع کرے گا، اور قیامت کے دن کا حال یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ نے پوچھا تھا آپ کو قیامت کے دن ہم کیسے ڈھونڈے، حضور نے 3 پتے بتائے تھے، حوض کوثر پر دیکھ لینا میں اپنی امتیوں کو جام بھر بھر کر پانی پلا رہا ہوگا، یا پھر میزان عمل پر دیکھ لینا جہاں لوگوں کی نیکیاں برائیاں تولی جا رہی ہوں گی، اور میں اپنے امتیوں کے نیکیوں میں کچھ ڈال کر کے اضافہ کر کے ان کو جنت کی طرف بھیج رہا ہوگا۔ اگر وہاں نہ ملا تو پل صراط پر مجھے دیکھ لینا جو جہنم کے اوپر بنا ہوا پل ہے، میں اپنے امتیوں کو پکڑ پکڑ کر وہاں سے گزارنا ہوگا۔ میدان محشر میں میرے آقا کی ہر جگہ جلوہ گری ہے، تو خود فرماتے ہیں قیامت کے دن میرا حال یہ ہوگا میرے کندھے پر چادر پڑی ہوگی اور یہ چادر کھسک کھسک کر گر رہی ہوگی، ایک
हाथ से मैं अपनी चादर संभाल रहा होगा और एक हाथ से अपनी उम्मतियों को ढूंढ ढूंढ कर खींच रहा होगा और जन्नत की तरफ ले जा रहा होगा। मेरे आका लाखों उम्मतियों को जन्नत की तरफ भेज रहे होंगे। ये तो कयामत का मंजर है। मेरे अजीजों, फिर मैं कहता हूँ, दुनिया तो दुनिया है, वो जो न हो तो कुछ न हो। कब्र की जिंदगी भी वो जो न हो तो, और पहुंच गए हश्र में, हश्र में भी वो जो न हो तो। पता ये चला हर जगह मेरे नबी की जरूरत है। यहाँ तुम कब तक उनसे पीछा छुड़ा कर भागते रहोगे? याद रखो, मेरे आला हज़रत ने फरमाया, तो खुदा खुदा का यही बेहतर नहीं और कोई मफर मकर। मतलब ये होता है, अल्लाह का अगर कोई दरवाजा है तो मेरे मुस्तफा का घर है, मेरे मुस्तफा का दरबार ये अल्लाह का दरवाजा है। और अगर इनको छोड़कर कहीं जाना चाहो, न कोई मफर न कोई मकर, भागने की जगह भी नहीं है, ठहरने की जगह भी नहीं है। जो यहाँ से हो, जो वहां से हो, यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं, हमें अहद करके ये चलना है। आप सबसे भी मैं कहता हूँ, आज ये वादा करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह मेरे साथ। अब जीना है, हमें किस तरह जीना है? हमने बहुतों को मरते हुए भी देखा है, बहुतों को जीते हुए भी देखा है। जनाज़े बहुतों को उठाए, कब्रिस्तान में दफन करके आ गए, उनके नामों की तख्तियां भी बुझ गई और खानदानों में भी उनका नाम खत्म हो गया। लेकिन 14 सदियां गुजर गई, हुसैन का नाम खत्म नहीं होता, गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी का नाम खत्म नहीं होता, अजमेर के राजा ख्वाजा गरीब नवाज का नाम हमारे सीनों से कोई मिटा नहीं पाता। कितनी कुर्सियां आई, बदली, चली गई, लेकिन उस अजमेर की कुर्सी सदा सलामत नजर आती है। तो हमें नाम पता है, इन लोगों की जिंदगी अब तक बाकी है। वजह क्या है? उन्होंने अपने नफ्स के लिए जिंदगी नहीं गुजारी, बल्कि जो जीते थे मेरे मुस्तफा की शरीयत पर जीते थे। आज हमें यह वादा करना है कि हम अपनी लाइफ अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं जिएंगे, हम अपनी लाइफ वैसी जिएंगे जैसे आमिना के लाल की खुशी है। अब कहो मेरे साथ मिलकर के, या रसूल अल्लाह, कहने में जुबान तुम्हारे लिए, कदम में भेजा हमारे यहाँ, उठे भी वहाँ, जमीन और जमा तुम्हारे लिए, नकीम व मकान तुम्हारे लिए, चुनी न चुना या रसूल अल्लाह, तने दे जहाँ सदा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबास के तले सना में खुले, रजा की जुबान हम सब की जुबान। याद रखो, हुजूर का दरबार छोड़ करके जो इधर उधर गिरा, हमने देखा है जो उनसे, जो या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, पर बदल वो भी खार फिरते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, आखिरी मैसेज दे रहा हूं। मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए खत्म की तरफ आ रहा हूं। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, 2 साल गुजरे होंगे, आपके इसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक राक्षसी कुत्ता निकला था, जिसने अपना नाम भी बदल दिया, धर्म भी बदल दिया। आप बताएं, और अखबारों की सुर्खी बन गया, मीडिया वालों ने उछाल उछाल कर लाकर देश को दिखाया। पता नहीं कौन सा नाम भी धारण कर लिया, और उसके बाद हुआ क्या? बस इतना था कि साहब को गलाजत ज्यादा पसंद रही, इसीलिए चरणों में जाकर उनकी चाटते रहे। और मीडिया में बार बार आकर के ये कहता था कि मैं मोहम्मद की हकीकत बताऊंगा, उसका चरित्र बताऊंगा, नौज बिल्लाह, और मैं एक नया कुरान बनाकर लाया हूं जिससे 26 आयतें निकाल दिया। रब ने ऐसा निकाल दिया, अब वजूद भी मालूम नहीं, कुरान निकालने चले थे, नाम बदलने चले थे, और सारी मीडिया ने इतना उछाला। एक बात मैं बताऊं, इनकी एक तरफा तमाशा बंदी को एक भी अगर कोई इस्लाम छोड़ करके निकल जाए तो क्या हीरो बनता है। हाँ, सब जगह जीनत, एक्स मुस्लिम उसको लाकर बड़ी इज्जत के साथ बिठाएंगे। कभी एक्स हिंदू को बिठाते हुए देखा? एक्स क्रिश्चियन, एक्स सिख, उनसे कोई मतलब ही नहीं। मुसलमान अगर कोई छोड़ करके नया बना हुआ है तो वो तो जीनत बन जाता है।
میں ایک سوال پوچھتا ہوں، ایک طرف تو ان کی رپورٹیں یہ بتاتی ہیں یہ بہت بکھری ہوئی قوم ہے، مسلمانوں میں کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، پچھڑے ہوئے ہیں، تعلیم یافتہ نہیں ہے، بہت ہی کمزور جماعت ہے۔ میں یہ کہتا ہوں ایک طرف تمہاری رپورٹیں یہ بتاتی ہیں ہم کمزور ہیں، لیکن میڈیا 24 گھنٹے ہم کو بھی ڈبیٹ کیوں کرتا ہے؟ کیوں؟ جب دیکھو اذان، نماز، برقع، مسجد، منبر، محراب، ارے پورے ہندوستان میں ایسا لگتا ہے ہم ہی ہم ہیں، کیا نہیں لگتا آپ کو؟ ارے میاں یہاں تو الیکشن میں بھی ہمارے بغیر کسی کی چلتی نہیں، نام لینا پڑتا ہے، نام لینا پڑتا ہے کسی بھی طرح سے۔ بڑی سی بڑی قوم کو ڈرانے کے لیے محمد عربی کے شعروں کا نام لیا جاتا ہے، آج بھی ہے۔ ہاں ولن بتا کر کے بتائیں گے کہ دیکھو یہ سب تمہیں کھا جائیں گے، اور بیچارے دوسرے ڈر بھی رہے، ارے میاں ہمارے 14% کی تعداد ہے، 15% کی تعداد ہے۔ پھر میں ان سے پوچھتا ہوں، سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ بکھری بھی قوم ہے، ٹوٹی بھی قوم ہے، تعلیم یافتہ نہیں ہے، بیکورڈ ہے، پھر یہ کیوں اتنا تماشا ہمارے اوپر کرتے ہیں، اتنا بھوک بھوک کر کے یہ بتاتے ہیں میرے عزیزوں کچھ بات تو ہے۔ اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ کچھ بات تو ہے۔ ہر جگہ چرچے تمہارے کیوں ہوتے، ہر جگہ تمہارے چرچے کیوں ہوتے؟ اس لیے میرے عزیزوں کوئی تو دولت ابھی بھی باقی ہے، سب لٹ جانے کے بعد بھی، سب لٹ جانے کے بعد بھی کچھ تو باقی ہے جس کے لیے اتنا تذکرہ ہوتا ہے۔ وہ تمہیں بار بار پتا ہے کوئی دولت تمہارے پاس ہے، وہ دولت عشق مصطفیٰ کی دولت کا نام ہے۔ جب تک یہ کمزوروں میں بھی رہے گی بڑی بڑی طاقتوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ ایک خادم حسین کو دیکھا تھا ویل چیئر پہ بیٹھ کر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا تھا، پیروں سے موجود تھا، لیکن یورپ کی دھرتی بھی ہلتی ہوئی نظر آتی تھی۔ ہالینڈ کی پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے قانون پاس کر رہے تھے، ارے یہ کمزور آدمی جو پیروں سے موجود ہے بڑی دور بیٹھ کر لبیک کہتا ہے یہ ڈینجر ہے، بڑا ڈینجر ہے۔ میں نے دیکھا میاں وہ خود سے کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے، ویل چیئر پر لا کر بٹھا رہے ہیں۔ تمہارے پاس تو پیٹریوٹ میزائل ہے، بڑے بڑے دھماکے کرنے والے ہر ہتھیار ہے، پھر تمہیں ایک معذور عالم سے خطرہ کیوں ہے؟ پتا چلا تخت و تاج کا نام طاقت نہیں ہے، فوج اور پولیس کا نام طاقت نہیں ہے، کمزور ٹانگوں میں بھی عشق مصطفیٰ ہے تو طاقت اسے کہنا پیدا کرو، تو یہ طاقت پیدا کرو کہ چلے تو تمہارا سینہ دھڑکن میں نبی نبی کہا کرے، جب سوئے تو یہ ہماری کیفیت ہے، میں سو جاؤں گا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ میں جو بات کہہ رہا تھا کمپلیٹ کر کے ختم کرتا ہوں، اس رافضی کتے سے پوچھو آج کہاں ہے؟ تم تو نام بھی بدل لیے تھے، دھرم بھی بدل لیے تھے، چرچے میں آنے کے لیے بہت کچھ کر گئے تھے اور بہت سارے کپڑے بھی پہن لیے تھے، اور جا کر کے کسی کے چرنوں میں اور کسی کی چاٹتے ہوئے 6 مہینے گزارے، بعد میں پتا چلا کہ ان ساتھوں نے بھی کک مار نہ تم گھر کے رہ گئے نہ ان کے رہ گئے۔ ارے وہ قوم جو دوسری برادری کو نہیں ایکسپٹ کرتی تجھے کہاں سے ایکسپٹ کرتی؟ تو کتا بن کر رہ گیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جو میرے مصطفیٰ کو چھوڑ کر کہیں اور عزت ڈھونڈنے کی بات کرتا ہے، اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہا تھا یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اور جو نبی کا نام لیوا ہوتا ہے اس کی عزت کے کیا کہنے، صدیاں گزر جاتی ہے لیکن اس کا نام مرتا نہیں ہے۔ 100 سال بیت گئے، اعلیٰ حضرت آج بھی جلسوں میں ہے، اس لیے نہیں کہ وہ پٹھان خاندان کے شہزادے تھے، اس لیے ان کا نام زندہ ہے کہ وہ بریلی کا امام جب بھی بولتا تھا تو میرے مصطفیٰ کی نعتیں بولتا تھا، حضور کی تعریف کرتا تھا، تو مولا نے یہ قانون بنایا جو نبی کا ہوگا وہ ہر دل پر راج کرتا رہے گا۔ آپ کو بھی راج کرنا ہے
تو بولنا ہوگا، صرف اتنا بولنا ہوگا، سب سے اعلیٰ وہ اولاد، دونوں عالم کا دولہا، بچ گئی جس کے آگے سبھی مشالے، شمع وہ لے کر آیا، حلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا، سب چمک والے شیشن، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا، غمزدوں کو مزدہ دیجئے کہ ہے رضا، بے کسوں کا سہارا۔ ارے آخر میں صرف اس بات پر میں اٹھ جاتا ہوں، سنیوں